پرنسپل مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ٹیچنگ جو ہے وہ پیغمبروں کا شیوا ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چین سعودی عرب سے بڑا دور تھا کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو آپ جائیں۔ سب سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں، میں زندگی میں بہت عرصے کے بعد 15 منٹ لیٹ آیا ہوں، سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ وقت کی پابندی میری زندگی کا شیوا ہے۔ ہم یہاں سے کچھ فاصلے پہ، ابھی میں وہاں جاؤں گا، میں نے راشد شفیق صاحب کو کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے ماڈرن کالج 4 منزلہ ود لفٹس اینڈ لیٹسٹ لیبارٹریز 35 کروڑ روپے سے انشاءاللہ اگلے مہینے اس کا افتتاح کر دیں گے، اگر میرے اللہ کو منظور ہو۔ جو برٹش لا تھا، یہ میں 1986 کی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈھوک جو تھا وہ ڈھوک تھا، جس کو ہم نے ڈھوک رتا، ڈھوک مٹکال، ڈھوک نجو، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک دلال، ڈھوک مٹکال، یہ 10 12 14 ڈھوکیں جو ہیں، یہ انگریز یہاں سے لیبر لیتا تھا، ڈینٹر، پینٹر، ویلڈر، مکینک، موچی، درزی، دھوبی، نائی، یہ اس کا ماسٹر پلان تھا۔ اور ایک آدمی مر رہا تھا، اس کا نام تھا جنرل شائگان، اس نے پنڈی کی ہسٹری کی بک رکھی ہوئی تھی، میں اس کی مزاج پرسی کے لیے گیا، اس نے کہا شیخ رشید شاید زندگی میں تو ایک دن بڑا آدمی بنے، تو انگریز کے اس تصور کو تم خاک میں ملا دینا۔ میں نے کہا میرا آپ سے وعدہ ہے شائگان صاحب۔ اللہ نے جب مجھے موقع دیا، راول پنڈی کی کوئی ڈھوک ایسی نہیں ہے جہاں بچیوں کا سکول اور کالج نہیں ہے، اور آپ کسی شخص کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بچی نے، یہاں سارا میڈیا موجود ہے، ڈھوک رتے سے انٹرویو دیا، اس نے سی ایس ایس میں ٹاپ کیا، اس نے کہا میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہوں، میرے گھر کے سامنے کالج تھا اس لیے میں پڑھ گئی اور میں نے بڑی محنت کی اور آج میں نے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے۔ الحمدللہ ایک وقت تھا ہم پاکستان میں 37ویں نمبر پہ تھے، پھر 27ویں نمبر پہ آئے، پچھلے 15-20 سال سے ہم فیمیل ایجوکیشن میں پاکستان میں پہلے نمبر پہ ہیں، کوئی ہمیں بھی 50 سالوں میں، حالانکہ راشد شفیق صاحب سے میرا کہ یہی مسئلہ رہتا ہے، ان کو سڑک اور وہ ٹیوب ویل کی طرف، اور میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اس شہر سے بدماشوں کو اور منشیات فروشوں کو اور قبضہ گروپ کو اس لیے ختم کیا کہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیٹی پڑھی لکھی ہوئی تھی۔ اور پنڈی کا ایک دن بہت نامور بدماش 20-30 سال پہلے میرے گھر لال ویلی آیا، اس نے کہا شیخ صاحب میری بیٹی آپ کی سکول میں 9ویں جماعت میں پڑھتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ بابا لڑکیاں مجھے تانا دیتی ہیں کہ آپ کا باپ ایسا ہے، میں خدا کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ جوا کروانا راول پنڈی میں بند کر رہا ہوں آج کے بعد۔ انشاءاللہ تعالی ہم نے یہ 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں۔ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے۔ جب ہم نے یہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی تو 2 لاشیں گھر لے کر آئے اپنے محلے میں، ہمارا محلہ بھی شہیدوں کا محلہ ہے، خواہ 1968 میں خواہ انواری میرا ساتھی ہو یا جیدی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، ہم نے وہ میڈیکل یونیورسٹی بنائی۔ حالانکہ ٹیکسلا ہمارا علاقہ نہیں تھا، ہم نے انجینئرنگ یونیورسٹی بنائی۔ اس دور میں ہم نے 6 روڈ کی یونیورسٹی بنائی ہے اور وقار النساء یونیورسٹی بنائی ہے۔ 6 روڈ کی یونیورسٹی چل گئی ہے اور وقار النساء کی یونیورسٹی کا بھی نوٹیفکیشن کیبنٹ نے بھی پاس کر دیا ہے، بجٹ بھی ہو گیا ہے، اور یہ جو ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت دینی پڑی ہے۔ اللہ اس کا اجر دے گا، ہم لوگوں سے اس کا اجر نہیں مانگتے۔ یہ جو ڈھوک دلال میں ہم کالج بنا رہے ہیں اس کی ہم بہت بڑی قیمت دینے جا رہے ہیں، اور یہ ہم شیئر بھی نہیں کرنا چاہتے
کیونکہ کسی کی دل آزاری ہو یہ ایک مناسب بات نہیں ہے، لیکن 26 سال تک ہم نے یہ کیس لڑا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہے، آپ کی بیٹیوں جو کہ میری بیٹیوں ہیں ان کے لیے لڑا ہے، اور یہ آج کالج ہے۔ لاسٹلی میں لیٹ ہو گیا ہوں ورنہ میں زیادہ باتیں کرتا۔ اس شہر میں کوئی بدماش سر اٹھا کے نہیں چل سکتا کیونکہ ہماری بیٹی پڑھی لکھی ہے، کوئی شخص گردن اٹھا کے بدماش نہیں چل سکتا، کیونکہ ہم نے تعلیم کو اتنا عام کیا ہے، اتنا عام کیا ہے کہ جو ہماری خاکروب نہیں کہنا چاہیے، ہماری بہنوں جائے وہ کرسچن ہے کوئی جائے، اس کی بیٹی بھی گریجویٹ ہے، بچیاں زیادہ پڑھتی ہیں، لڑکے نالائق ہیں بڑے، مجھے بڑی فکر ہے۔ اور آغا خان ایک دن مجھے ملے فرانس میں، تو فرسٹ آغا خان کی بات کر رہا ہوں، تو اس نے کہا شیخ رشید میں تیری بایوگرافی تیری ہسٹری پڑھ رہا ہوں کہ تو اس وقت میں 12-13 دفعہ وزیر بن چکا تھا یا 10 دفعہ، اب اللہ نے مجھے 16ویں دفعہ بنایا۔ اس نے کہا ایک بات میں تجھے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی یہ پرابلم ہوا کہ میں نے چترال میں اور گلگت میں بچیوں کی تعلیم کو بہت عام کر دیا۔ آپ سوچیں جب ہم سیاست میں آئے ایک وقار النساء کالج تھا اور ایک 6 روڈ کالج تھا، اب آپ موازنہ کریں، یہ ہم 60واں تعلیمی ادارہ اگلے مہینے افتتاح کریں گے، اب میں کہنا نہیں چاہتا ایجوکیشن محکمے کے بارے میں، بڑا ہی تکلیف دہ محکمہ ہے، اللہ کسی کا ان سے بل نہ ڈالے، اللہ ان سے کسی سے واسطہ نہ ڈالے، ایک ایک بل کے پیچھے جانا پڑتا ہے۔ آپ سوچیں کہ وزیر داخلہ جا رہا ہو سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے پاس کہ جناب یہ بل چیک جاری کر دو، یہ سٹے ویکیٹ کرا دو۔ پاکستان میں جتنے تعلیمی ادارے بنے ہیں پنڈی کے لوگوں سب سے زیادہ راشد شفیق کے حلقے میں یا میرے حلقے میں بنے ہیں، سارے ملا لیا۔ کاش ہم پہلے پیدا ہوتے، جو ایک آدھے پلاٹوں پہ لوگوں نے پلازے بنا لیے ہیں وہاں بھی ہم کالج ہی بناتے۔ کاش یہ لوگ جان سکیں کہ ہمیں جو بھی پلاٹ ملا، جو ممبر ہوتا ہے اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہاں پلازا بنے، وہ اپنے کسی فرنٹ مین کے نام الاٹ کرا دیتا ہے کہ وہاں جناب علی پلازا بنائیں۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کالونی کا قبضہ کرنا ہوتا ہے، سامنے مسجد بنا دیتے ہیں پیچھے قبضہ کرنے کے لیے۔ ہمیں جتنے پلاٹ اپنی 50 سال کی زندگی میں ملے ہیں، ہم نے وہاں بیٹیوں کا کالج بنایا ہے اور سکول بنایا، کچھ نہیں بنایا۔ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، بڑا نالائق آدمی ہے، یہاں ہم نے یہ کتنے ارب کا بن رہا ہے جی راشد صاحب یہ ہسپتال ہمارا جو نہیں ماں بچہ ہاسپٹل، 16 ارب روپے سے ہم مرنے سے پہلے آپ کو یہ ہاسپٹل دے رہے ہیں۔ اس نالائق آدمی کے پاس مجھے فون کرنا پڑا مشینری کے ٹینڈر کے لیے، دل نہیں کرتا بعض لوگوں سے بات کرنے کے لیے، لیکن علاقے کے مفاد کے لیے بات کرنی پڑتی ہے۔ اور اس کالج ابھی ہم جائیں گے، اس کا چوتھا لنٹر میرا خیال ہے پڑ گیا، لنٹر یہ کوئی تیسرا لنٹر پڑ گیا، ایک لنٹر اور پڑنا ہے، ایک لنٹر اور پڑنا ہے، اور ایجوکیشن محکمے سے پیسے نکلوانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، یہ یاد رکھنا، اپنے تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی 2 بلڈنگوں پہ میری نظر ہے، کل میں گزر رہا تھا، پتہ نہیں سی او صاحب بیٹھتی ہیں وہاں کو، وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کا آفس ہے مری روڈ، انشاءاللہ پرویز علیہ گیا ہوا ہے باہر، اس کو بھی میں کالج بنا دوں گا۔ اور یہ ہیلتھ سیکرٹریٹ جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجور مفت کی تنخواہیں کھا رہے ہیں، یہ میڈیکل سیکرٹری یہاں بنایا ہوا ہے انہوں نے خیابان سر سید میں، یہ بھی ان سے خالی کرانا ہے اور یہ بھی ہسپتال بنانا ہے، میرا ایجنڈا ہے انشاءاللہ۔ ان کو بھی اٹھا کے باہر پھینکنا ہے، یہ اسی کے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور غریب جو ہے مائیں ہماری بچے جو ہے رکشوں میں جنم دے رہی ہیں، سڑکوں پہ بچے جنم دے رہی ہیں، سو ان کو بھی خالی کرانا ہے۔ بس یہ 2 کام ہیں، ایک نالا لئی ہے، باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نیتیں دیکھتا ہے۔ اور میں آپ کو بہت بڑا فارمولہ بتا کے جا رہا ہوں، ہمارے شہر میں
سارے ملک سے زیادہ اس لیے اچھی صورتحال ہے کہ ہم نے مرض کو 50 سال پہلے پکڑ لیا کہ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ، اپنی بیٹی کو علم دو. لیکن ہمارا مرض جو آغا خان نے کہا وہ بڑا سیریس ہو گیا کہ ہمارا لڑکا نالائق ہو گیا، لڑکی لائق ہے. لڑکا جو ہے وہ 3rd ڈویژن میں بھی داخلہ لے سکتا ہے، بچی جو ہے 800 700 نمبروں پہ. اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم نے یہ 60 تعلیمی ادارے نہ بنائے ہوتے تو آج ہماری بچی جو ہے گجر خان میں اور جیلم میں پڑھنے کے جانے کے لیے مجبور ہوتی، نہ کہ آج جیلم، گجر خان، ٹیکسلا کی بچیاں سارے ہمارے ہاسٹلوں میں، جو کالجوں کے ہاسٹل ہیں، یونیورسٹیوں میں رہ رہی ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہی ہیں. ماں سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو ماں کو سجدہ کرتا ہے. اور جس شہر کی ماں، بیٹی، بہو پڑھی لکھی ہو وہ شہر خدا کے سائے تلے ہوتا ہے، اس پہ خدا کا خاص سایہ ہوتا ہے. چاہے مسائل ہیں ایجوکیشن کے، معاشرے میں کرپشن ہے، زیادتیاں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ ہمارا آخری تعلیمی ادارہ ایک میں نے بتا دیا، وہ بنی ہوئی ہے بلڈنگ، اس پہ قبضہ کرنا ہے. ہم نے جتنے بھی قبضے کیے ہیں بیٹیوں کی تعلیم کا ادارہ بنانے کے لیے کیے ہیں. چھوڑائیں بابر ملک ٹھیک کہہ رہا ہے. تو یہ اس کالج کو ابھی میں جاتے ہوئے بھی وزٹ کروں گا. سو کہنا نہیں چاہیے، ویسے ہی یہ شوخی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کی اتنی زبردست ڈیزائننگ کی ہے. یہ جو کالج بننے جا رہا ہے 4 منزلہ، یہ پہلا کالج ہوگا جس میں لفٹیں ہوں گی. یہ پہلا کالج ہوگا جس میں 6 لیبارٹریاں ہوں گی. اور آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں پرنسپل صاحب، آپ میرے ذمہ کام لگا دیں. اگر دیوار کتنے میں بنتی ہے آپ کی؟ آگے اور کوئی مجھے بتائیں. راشد صاحب کہ میں پے کر دوں گا، جو راشد صاحب کہیں گے مجھے پے کر دوں گا. اب میں یہاں اعلان کروں گا تو ویسے ہی خبر بن جائے گی اور خام خواہ مسئلہ بنے گا. اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو کہنا چاہتا ہوں، بیٹیوں کی جگہ ہی ہیں آپ سب، کہ پاکستان میں 14 سال مجھے لگی ہیں، 16 سال، 20 سال، 18-20 سال اس ہسپتال کی زمین خالی کرانے کے لیے. پہلے ہسپتال کی زمین خالی کرائی تو مسجد والوں نے پھڈا بنا دیا. اس مسجد کو بڑی جامع مسجد، حالانکہ امام صاحب بیٹھے ہیں، خفا نہ ہوں ہم سے، میرے بڑے پسندیدہ امام ہیں، پر انہوں نے آنکھیں بدل لی. انہوں نے کہا میری جامع مسجد بنا سو تے اندر وڑن دے ساں. سو پہلے جامع مسجد بنائی جی. اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے کہ آپ کی ماں، آپ کی بیٹی سکون سے کسی بچے کو جنم دے اور بہتر ہاسپٹلنگ ہو آپ کی. سو پاکستان میں پہلا ہاسپٹل ہے جس میں 14 آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں. 14 آپریشن تھیٹر بن رہے ہیں تاکہ پنڈی کے کسی علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو جتنے سارے ہاسپٹلوں کے آپریشن تھیٹر ہیں ان سے 3 گنا زیادہ آپریشن تھیٹر میں نے یہاں بنائے ہیں. 14. حالانکہ میری خواہش 16 کی تھی کہ دنیا کا ریکارڈ توڑ دوں، کیونکہ دنیا میں ورجینیا میں ایک ہاسپٹل تھا جس کے 14 آپریشن تھیٹر تھے، تو میں تو 16 بنا دینا چاہتا تھا تاکہ آبادی، اور تو کچھ کام ہو ہی نہیں رہا، یہاں صرف آبادی بڑھ رہی ہے. سو اس صورتحال میں ہم سے جو کچھ بن سکا ہم نے کیا ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں، ہم انسان. اگر ہمارے سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا، کوئی تھانہ کچہری پالیٹکس نہیں کی، پٹوار خانہ نہیں کیا. اس کے باوجود اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کو معاف کر دیا جائے. دل سے ہم نے ایسا نہیں کیا. ایک ہی کام کیا ہے، ایجوکیشن. ایجوکیشن. اب ہم ہاسپٹلوں کی طرف لگیں. پلاٹ ہی کوئی نہیں بچا ہوا شہر میں، اور وہاں بھی ہم نے یہاں کتنے بیڈ لگائے ہیں جی اس کے آپ نے یہاں پہ یہ ڈیلیسس کے کتنے؟
200 ڈائلیسس مشینیں ہم لگا رہے ہیں. ہم غریب کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ غریب کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ڈائلیسس کا آپریشن کرائے. سو ہم یہ فوری طور 200 ڈائلیسس یہاں لگا رہے ہیں. شہر میں بھی لگایا آپ نے 5 ڈائلیسس ہم نے سول ہاسپٹل میں لگائے. یہ 200 کا ڈائلیسس کا ہاسپٹل ہم بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی سارے کام اللہ کی منظوری سے ہوتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. سو کوشش کرنی چاہیے. راشد صاحب کو بتائیں, راشد صاحب کو بتائیں. اب زیادہ کام یہی کرتے ہیں, میں تو ذرا ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہوں بالکل. ایک میری نالا لائی ہو جائے تو میرا کام تمام ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پروجیکٹ ہے, 100 کتنے ارب روپے کا. پیچھے لگا ہوں, مسلسل لگا ہوں. سو اگر نالا لئی ہمارا ختم ہو گیا, 1-2 مسجدیں رستے میں ہیں, ان سے بھی میں بات چیت خود کر رہا ہوں, ان کو دگنی جگہ دے رہا ہوں. یہ جب میں نے مری روڈ بڑی کی تو یہ جتنی چوک میں مسجدیں تھیں, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس شہر میں نوجوان بھی بیٹھے ہیں, کل تاریخ لکھیں گے, ان سب کو میں نے مسجدوں کے ڈبل پلاٹ بھی دیے اور مسجدیں بھی بنا کے دی, ورنہ یہ خالی نہیں کر رہے تھے, ورنہ آج مری روڈ جنک بن جاتا. یہ جتنی مری روڈ کے اوپر مساجد تھی, لاسٹلی معافی چاہتا ہوں, مانچسٹر سے اور دوسری جگہ سے لوگ میرے پاس آئے کہ آپ نے یہ مسجدوں کو کیسے شہید کیا. میں نے کہا پہلے ان کو دگنی جگہ دی, ان کو بنایا دیا, جتنی نئی مسجدیں بنی ہیں ان کو بعد میں خالی کرایا, پہلے ہم نے ان کو مسجد بنا کے دی ہے, جس میں آپ کے علاقے کی 2 مسجدیں بھی شامل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو.